بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم، میں تو اسے خوفناک بھی کہوں گا، الارمنگ بھی کہوں گا، خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ گو کہ بڑی بڑی ایجنسیوں نے یہ خبر ابھی تک چھپائی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنی اہم خبر ہے کہ جو آپ کے پاؤں تلے سے زمین سرکا دے گی اور امر واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو میں نے 3-4 روز پہلے خبر دی تھی کہ جب ایران کی سرحد پر ٹینکروں کو آگ لگی تھی اور یہ بعد میں یہ سمجھا گیا کہ یہ آگ شاید بلیک واٹر نے لگائی ہے، تب یہ معاملہ مشکوک تھا، لیکن اب معاملات اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ ایرانی سرحد پر فائرنگ سے 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں سیستان بلوچستان میں۔ ناظرین کرام، حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے شہر سروان میں گزشتہ روز فائرنگ سے متعدد ہلاکتوں کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ مظاہرین نے آج سرکاری دفاتر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق ایران کے صوبے سیستان بلوچستان کے شہر سروان میں گزشتہ روز سرحد پر فائرنگ سے تیل کا کاروبار کرنے والے کئی افراد کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ویڈیوز میں مظاہرین کو سروان کے گورنر کے دفتر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم آپ سے کوشش کریں گے یہ ویڈیوز کی جھلک آپ کو دکھائیں۔ ویڈیو میں لوگ بلند آواز سے فارسی زبان میں احتجاج کرتے ہوئے وہاں موجود سرکاری افسران سے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انڈیپینڈنٹ فارسی کی ایک رپورٹ کے مطابق پیر یعنی 22 فروری کو صوبہ سیستان بلوچستان کے شہر سروان کے سرحدی علاقے سکان کے 0 پوائنٹ پر سرحدی فورسز کی فائرنگ سے متعدد پاکستانی بلوچ باشندے ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیر کی صبح تیل کے سمگلر سرحدی علاقے میں جمع ہوئے اور سرحد کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ یہ ان کا آپ کو پتہ ہے سالوں سے یہ کاروبار ہے، یہاں سے وہ چوری کا پٹرول یہ لیتے ہیں، پھر اس کو آگے بلوچستان میں بیچتے ہیں، اور یہ کاروبار چاہے جو مرضی حکومت دعوے کرتی رہے، ایف سی دعوے کرتی رہے، ان سے رکنے کا نہیں ہے۔ اس دوران کشیدگی بہت بڑھ گئی تو ایران کی سرحدی فورسز نے فائرنگ شروع کر دی۔ ناظرین کرام، سیستان بلوچستان کے انقلابی گارڈز نے، جنہیں مرصاد کے نام سے جانا جاتا ہے، تیل کے ٹرکوں کو سرحد سے گزرنے سے روک دیا، جبکہ سرحد سے تیل کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے گڑھے بھی کھود دیے، یعنی راستہ انہوں نے ناہموار کر دیا، تاکہ اب وہ پتہ ہے پہلے ہی وہ کچا مٹی سے اٹا ہوا اور ٹیلوں میں اور پہاڑیوں میں راستہ ہے، یہ خشک پہاڑیاں ہیں اور بہت مشکل سے، یعنی جو گاڑیاں وہاں جاتی ہیں وہ قریباً تباہ و برباد ویسے ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 37 ہے، جبکہ بعض ذرائع یہ تعداد 50 سے زیادہ بتا رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی ملک کے سرحد سے 50 لوگوں کا مر جانا، ان میں بیشتر پاکستانی بھی ہیں۔ ضلع پنجگور کے ایک صحافی مسٹر قادر بخش ہیں پاکستانی نے انڈیپینڈنٹ اردو یہ ہے ایجنسی ہے جس سے ہم یہ خبر مستعار لے رہے ہیں، ان کا شکریہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے جو جس کا کریڈٹ ہو اس کو دیتے ضرور ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے میں ایک پاکستانی شخص زخمی ہوا، جسے پنجگور کے ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بہادر شمسی نامی یہ شخص بلوچستان کے ضلع خاران کا رہائشی ہے اور اس کے ذریعے اطلاع ملی کہ وہاں تو بہت سے لوگوں کی اموات بھی واقع ہو سکی ہیں، بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں۔ ایران میں مقامی افراد کی طرف سے جاری ایک فہرست میں 10 ہلاک شدگان اور 5 زخمیوں کے نام جاری ہوئے ہیں، تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی ایرانی سرکاری ذرائع نے تصدیق نہیں کی، کیونکہ یہ انلیگل کام ہے تو ظاہر ہے وہ تصدیق تو نہیں نہ کریں گے۔ ایران انٹرنیشنل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ٹویٹ میں بتایا گیا کہ سیستان بلوچستان کے نائب پولیس چیف کے مطابق ایران میں متحرک ایران مخالف گروپ جیش العدل اور کچھ منافع خور افراد نے ان مظاہرین کو اکسایا
انہوں نے بتایا کہ فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ آزاد ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف بلوچستان کے رکن صوبائی اسمبلی اور اپوزیشن رہنما ثناء اللہ بلوچ نے ایک ٹویٹ میں ایرانی بلوچستان میں فائرنگ کے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایرانی حکومت واقعے کی تحقیقات کر کے 12 افراد کی ہلاکت میں ملوث افراد کو سزا دے۔ سبحان اللہ، 12 پاکستانی مارے گئے ہیں، اور ہمارے یہ ثناء اللہ بلوچ صاحب ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی اس کی تحقیقات کر کے بتائیں۔ پاکستانی وہاں چھنکا نہ بجا رہے تھے۔ انہوں نے پاکستانی ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرحد کے دونوں اطراف میں موجود بلوچ معاشی مسائل کا شکار ہیں، دونوں ممالک کو ان کی بے روزگاری اور بھوک کے خاتمے کے لیے اقدام کرنے چاہیے۔ اچھا ناظرین، ایک اطلاع کے مطابق تیل لے جانے والے بلوچ افراد پر فائرنگ اس وقت ہوئی جب اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر نے تیل لے جانے والے افراد کے لیے رزاق منصوبے کا اعلان کیا۔ اس نئے منصوبے کے تحت سرحدی کراسنگ پر ایندھن کے اسٹیشن قائم کیے جائیں گے اور پاکستان کو ایندھن کی فروخت کو باضابطہ شکل دی جائے گی۔ رزاق منصوبے سے صرف سرحد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والے سرحدی باشندے ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان بلوچ اکثریتی علاقہ ہے، جسے کچھ عرصہ قبل ایرانی حکومت نے 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس پر اطلاعات کے مطابق ابھی تک عمل درآمد شروع نہیں کیا گیا۔ توقعات کے عین مطابق ناظرین کرام، اس سارے واقعے کی ذمہ داری ایرانی حکومت آسانی سے جیش العدل پہ ڈال دے گی۔ جیش العدل آپ جانتے ہی ہیں، میں اس حصے میں آپ کو وضاحت سے بتا چکا ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ ریگی برادران کی تنظیم ہے، ان کے یہ چونکہ بڑے سنی العقیدہ مسلمان ہیں اور سرحد کے دونوں طرف ہی آباد ہیں، تو اللہ ماشاءاللہ جو ایران کی بہادر افواج ہیں، انقلابی گارڈز وغیرہ، ان میں سے اکثر کوئی اغوا کر کے پاکستان لے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی یہ جن ایرانی سپاہیوں کو اغوا کر کے اور ان کے کمانڈر کو اغوا کر کے لائے تھے، اس کو رہا کروانے کے لیے جب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، پاکستانی فوج نے ان کی منت سماجت کر کے ان کا ایک بندہ رہا کروا دیا تھا تاکہ ایرانی بھائیوں کی عزت رہ جائے، تو ایران کی طرف سے دنیا کو عجیب و غریب طرح کی افواہ پھیلا دی گئی کہ ایران نے جیسے پاکستان پہ کوئی سٹرائک کیا، اور اس خبر کو سب سے زیادہ ڈھول جو پھر انڈین میڈیا نے بجایا تھا، جو سراسر جھوٹ تھا۔ بعد میں پاکستان نے اس کی وضاحت کی اور بتایا کہ اگر پاکستان حکومت مداخلت کر کے ان بندوں کو رہا نہ کرواتی تو کئی ایرانی گارڈز کو انہوں نے مار دینا تھا، یہ ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب بھی میں تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھی جو ہے نا، ان کے کئی ایرانیوں کے جو فوجی ہیں ان کی حراست میں ہے۔ اس طرح ریگی جو ہیں برادران، یہ جیش العدل کے بھی لوگ ادھر پکڑے جاتے ہیں، ایرانی ان کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں اور بہت برا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی لاشوں کی صورت بگاڑ دیتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سہم جاتے ہیں، لیکن وہ سہمتے تو ہے نہیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر یہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جو جہاں تک تیل کی سمگلنگ کا تعلق ہے، اس سے یہ ہمارے اختیار سے اب باہر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا تیل ظاہر ہے بہت سستا ہے، اور بلوچستان کے علاقے میں خاص طور سے ان علاقوں میں بہت غربت ہے۔ یہ وہاں ہزاروں لوگوں کا ذریعہ آمدن ہے، وہ اپنی جان پہ کھیل کے اپنی گاڑیوں کے وہ شاک آبزرور وغیرہ تڑوا کر جاتے ہیں اس جگہ تک جہاں سے تیل لیتے ہیں، اور اس کو اسی طرح لا کے نزدیکی شہروں میں تھوڑے سے پیسے لے کے فروخت کر دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کا یہ سرکل چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا، جو انسیڈنٹ بتایا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 50 لوگوں کا مر جانا، 10 لوگوں کا مر جانا، ایک بندے کا مر جانا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کی تو مہربانی کہ انہوں نے کم از کم اپیل کر کے اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ حکومت پاکستان تو اس کی تصدیق کرنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی۔ میرا خیال ہے مرکزی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انسانی جان، بہرحال انسانی جان تو ملک کی ڈگنیٹی کا سوال ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ فینسنگ لگ رہی ہے، پاکستان یہاں باربر وائر لگا رہا ہے،
لیکن وارورڈ وائر لگانے سے پہلے ابھی کتنے لوگوں کی جان جانی ہے، کتنے لوگ جو ہیں یہ پاسداران انقلاب کے انقلاب کی بھینٹ چڑھیں گے، یہ اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں سامنے آنے سے، اس طرح کے واقعات سامنے آنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔